اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ جو تمام انبیاء کے والد کہلوانے کا اعزاز رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں مبعوث ہوئے وہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. اور واضح رہے کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے جن کا نام اسحاق اور اسماعیل تھا، اور وہ دونوں ہی نبی تھے. پھر انبیاء کا سلسلہ حضرت اسحاق سے چلا، جبکہ حضرت اسماعیل سے کوئی نبی نہیں تھا. پھر سے سلسلہ نبوت جو حضرت اسحاق سے چلا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر مکمل ہو گیا، یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے 600 سال بعد ہدایت کا نور چمکا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھا، یعنی کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، اور اسی لیے انہیں جد الانبیاء کہا گیا ہے. حضرت ابراہیم کے والد مشرک تھے. بعض روایات میں وہ ان کے والد نہیں بلکہ چچا تھے جن کا نام آزر تھا. وہ اپنی قوم جو کہ بتوں کی پوجا کرتی تھی اس کے سردار تھے اور اپنے دور کے بت کے سب سے بڑے پیروکار تھے. حضرت ابراہیم نے انہیں ہدایت پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر گمراہی ان کا مقدر بن چکی تھی. اس کا دل کفر سے لبریز ہو چکا تھا اور وہ اسی حالت میں مر گیا. اب یہاں ہم اس متعلق بات کریں گے کہ جب حضرت ابراہیم قیامت میں اپنے والد یا چچا کی سفارش کریں گے تو تب اللہ رب العزت کے ہاں کیا معاملہ پیش آئے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے باپ آزر سے ملاقات ہو جائے گی. ان کے باپ کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور گرد پڑی ہوئی ہوگی. حضرت ابراہیم اپنے باپ سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ ان کا باپ کہے گا کہ آج آپ کی نافرمانی نہ کروں گا، بس آج کے دن اپنے پروردگار سے میری سفارش کر دیجئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے مالک مولا، اے پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے. اس سے زیادہ رسوائی میری کیا ہوگی کہ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے؟ پھر اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی، تمہارا باپ عذاب سے بچ کر جنت میں نہیں جا سکے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاؤں میں کیا ہے؟ جب وہ نظر کریں گے تو انہیں اپنے پاؤں میں ایک لتھڑا ہوا گندا بجو نظر آئے گا. پھر اس بجو کی ٹانگیں پکڑ کر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. اللہ رب العزت اپنی قدرت سے آزر کو بجو کی شکل میں بدل دیں گے تاکہ حضرت ابراہیم کی رسوائی نہ ہو اور ان کو اپنے باپ کی صورت دیکھ کر ترس بھی نہ آئے. یہ کس کے باپ کا انجام ہوا؟ حضرت ابراہیم جو نبیوں کے باپ ہیں، خلیل اللہ یعنی اللہ رب العزت کے دوست ہیں، جن کی پیروی کرنے کا حکم اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا، جنہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، مگر کافر باپ کے حق میں ان کی سفارش بھی نہ چلی. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ کس قدر خوش نصیب ہیں ہم، کیوں نہ اپنے نصیب پر فخر کریں کہ ہم جیسے نکارہ اور خطا کاروں کے حق میں اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما لیں گے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس دن ہماری اور تمام مومنوں کی مغفرت فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ.